السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے اپڈیٹ خبر یہ ہے کہ 3 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں، اور انہوں نے دھرنے کی مخالفت کی تھی کہ ہم دھرنا سیاست نہیں کرنا چاہتے، دھرنے کے ذریعے حکومت نہیں گرانا چاہتے، اور ملا کے دھرنے کی سیاست، یہ الفاظ تھے ان کے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ملا نہیں بننا چاہتا۔ صحافیوں کے سوال کے جواب میں صحافی کو کہا تھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ملا بنوں؟ اس پر مولانا فضل الرحمان نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور آصف علی زرداری تک بھی یہ بات پہنچی ہے کہ بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے اس پر مولانا فضل الرحمان ناراض ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے کہ بلاول بھٹو زرداری خود مولانا سے ملنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بیان پر وضاحت دینا چاہ رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہ رہے ہیں، جو ناراضگی ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ رضا کھٹری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور سیاسی پولیٹیکل بیٹ کور کرتے ہیں۔ کھٹری صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ کھٹری صاحب، مولانا ناراض ہوئے ہیں، ویسے اس میں بلاول نے اتنی کوئی تکلیف دہ کوئی بات تو نہیں کی تھی، دھرنے کی سیاست کی مخالفت کی تھی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال تکلیف دہ بات ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھی جو مولانا کے حامی نہیں ہیں، لیکن مولانا کے حامیوں کے لیے ضرور تھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ مسلسل جو اس پریس کانفرنس میں سوالات ہو رہے تھے کہ آپ اپنی لائن کیوں کلیئر نہیں کرتے، تو بلاول بھٹو صاحب کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو مجھے بھی لگتا ہے کہ کسی شاید کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کسی دن وہ کوئی بہت بڑا بلنڈر کر جائیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک دو مثالیں تو آپ کو ابھی فوری طور پر، کیونکہ مجھے جو چیزیں یاد آ رہی ہیں، جس طرح حیدرآباد پریس کلب میں انہوں نے ایک بات اس طرح کہی جس کو پھر میڈیا نے ایک بالکل جو ہے وہ اس کو بات کا بتنگڑ بنایا اور اچھالنا شروع کیا، جس طرح سندھو دیش اور سرائکی دیش پختونستان والی بات کی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تاریخی جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے جتنے جو آج کل یہ اینکر صاحبان ہیں اور جو اخبارات کے ایڈیٹر ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ پڑھتے بہت کم ہیں اور بولتے بہت زیادہ ہیں۔ تو تاریخی چیزوں کا انہیں اتنا زیادہ ادراک نہیں ہوتا، فہم نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو نے بھی اسی سینس میں بات کی تھی، لیکن کیونکہ وہ آپ کو اگر کسی کے ساتھ بغض ہو تو پھر آپ چیزوں کو اسی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح مریم نواز پر ان کی گرفتاری پر بلاول بھٹو کا رد عمل تھا، ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس بات کے اندر سیریس انداز میں بات کی گئی کہ یہ اس طرح ایسا کیوں ہوا، بہت زیادہ جذباتی ہوئے اپنے والد تھے، کی اور گرفتاری پر بھی اس طرح نہیں حکومت کیا، کو کہا تھا کہ آپ اتنے بے غیرت ہو کہ خواتین کو، تو اس طرح کی جو ساری صورتحال انہوں نے کی۔ تو اب پھر اسمبلی کے اندر بھی مختلف مواقع پر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو مولانا کے جو وہ اس دن سوال ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس دھرنے کی اخلاق کی حمایت کرتے ہیں لیکن آپ جائیں گے بھی نہیں، تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اور دھرنے کی مخالفت بھی کر ررہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، ہم دھرنا سیاست کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے بات کی جس پہ جو ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ان کا جو جذباتی پن ہے، اس کے نتیجے میں ان سے آنے والے دنوں میں ممکن ہے کوئی بہت بڑا سیاسی بلنڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو چیزیں بالکل جو الفاظ ہیں وہ ناپ تول کر نکالنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہاں تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ لوگ بہت زیادہ، مگر آپ اندازہ کریں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، شہباز شریف یا اس طرح کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے الفاظ کو بڑے جو ہیں وہ اخلاقیات کے غلاف چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں وہ بڑا ووکل بولتے ہیں۔ مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ سیاست کا جو مذہب کے اندر دخل ہے اس کے اوپر وہ اپنی والدہ سے زیادہ کلیئر ہیں۔ میں سارے معاملے میں زرداری صاحب کو شامل اس لیے نہیں کرتا کہ زرداری صاحب کو ساتھ اگر ضیاء الحق کا بیٹا بھی 4 سیٹیں لے آتا نا تو یہ ان کو بھی شامل کر لیتے، تو میں ان کو شامل نہیں کرتا۔ لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ سیاسی معاملات پہ بہت زیادہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا۔
اسپیشلی کیونکہ زرداری صاحب نے کاف لیگ کو بھی تو شامل کیا تھا. کاف لیگ نہیں میں وہ تو وہ اعجاز الحق کے پاس اگر 10-15 سیٹیں ہوتی نا ان کو شامل تو وہ کر دیتا، لیتے. کر وہ لیتے. کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے وہ حالات ایسے مفاہمت ہیں. کی سیاست کر بس رہے ہیں. مفاہمت میں، اور وہ اسفند یار ولی نے کہا تھا نا کہ مفاہمت اور بے غیرتی کے درمیان جو ہے وہ ایک باریک لکیر ہوتی ہے. تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، میں واپس دوبارہ ادھر ہی آتا ہوں بلاول صاحب کے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے اندر جس طرح ابھی اسٹانس ہو رہا ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی فورسز کو، جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں، ان کو اپنے مذہبی پتوں کے استعمال کرنے کے جو نتائج ہیں وہ انہوں نے بھوگتے ہیں. بی بی جو ہیں شہید ہوئیں، اس کا بھی پس منظر یہی تھا. بیت اللہ محسود یا دیگر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بی بی کو اس میں وہ شامل تھے. تو ظاہر بات ہے ایک بڑی دہشت گردی کے حوالے سے محترمہ کا اسٹانس بلاول جیسا تو نہیں تھا، لیکن محترمہ بھی بہت زیادہ کلیئر تھیں اسامہ بن لادن کے حوالے سے یا دیگر سیاسی فورسز کے حوالے سے کہ مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان پاکستان کے اندر واحد پارلیمانی سیاستدان ایسے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مختلف جو نقطۂ نظر ہیں اسلام کے اندر، ان سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. مگر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میرے خیال ڈیرہ غازی خان میں جہاں وہ ان کا حلقہ انتخاب ہے، اس میں سے بھی ان کے جو ووٹرز میں شیعہ اس کی بڑی اکثریت ہے. تو مولانا لبرل نہیں معتدل ہیں، معتدل درمیان میں چلتے ہیں. لیکن اس بار کیونکہ ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں رہا، اس لیے اب وہ واپس جو ان کی تربیت ہوئی واپس اسی کے انداز سے وہ مذہب کا یا تحفظ ختم نبوت کا استعمال کر کے وہ آگے جانا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں سوال کیا کہ مولانا ناراض ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو اگر اس وقت جذباتی نہ ہوتے، کیونکہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جذباتی کر کے اس میں سے باتیں نکلوانے، تو بلاول صاحب کو اپنے ان جو ہیں جذبات ان کے اوپر قابو رکھنا پڑے گا. یہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم ہے. یہ ایسی سیاست ہے جس کے اندر ساری چیزیں مکس ہیں نا، زہر بھی مکس ہے اور امرت بھی مکس ہے، ساری چیزیں مکس ہیں. تو ان میں سے آپ کو چیزوں کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کر کے اپنے کام کی چیزیں نکال کے چلنا پڑتا ہے. تو مولانا کی ناراضگی ہے، لیکن مولانا اگر بلاول جائیں گے ان کے پاس تو مولانا راضی ہو جائیں گے، ایشو نہیں ہے. یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے. لیکن مولانا کی اگر مولانا مذہب کو سیاست سے الگ کرتے ہیں تو پھر مولانا کی سیاست کس طرف جائے گی؟ مولانا کے پاس پھر اور کوئی نعرہ ہی نہیں ہے نا ادھر دھرنا لے کر آنے کا، آزادی مارچ کا. مگر یہ دیکھیں نا، پورا ملک جو ہے وہ ایک سیاسی بحران میں ہے، معاشی بحران میں ہے، خارجہ پالیسی کے بحران میں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر تو نہیں آ رہی نا کہ کس طرح تحریک چلائی جائے، کیونکہ وہ اپنے مسائل کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک معتدل تجزیہ پیش کریں، جو انفارمیشن ہے، جو اپڈیٹ ہے، وہ جوں کے توں رکھیں. لیکن ہمارے بہت سارے ویورز جو ہے نا، ظاہر محترم ہے ہمارے لیے، وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ 2 پروگراموں پہ انہوں نے بہت سارے کچھ لوگوں نے رائے یہ دی ہے کہ آپ دونوں کنفیوژن پھیلا رہے ہو دھرنے کے حوالے سے، کہ دھرنا ہوگا نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، نون آئے گی، پی پی آئے گی نہیں آئے گی، تو یہ کنفیوژن نہ پھیلاؤ. یہ اس طرح کی بھی میسیجز نہیں. آتے ہیں ویورز کے. وہ دیکھیں نا، وہ مولانا صاحب کے حامی ہیں، وہ ان کا حق ہے. لیکن کنفیوز ہم نہیں ہیں، کنفیوز نون لیگ اور پیپلز پارٹی خود ہیں. ہم تو دیکھیں نا، ہم جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم وہ بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا مسلم لیگ نون بالکل کلیئر ہے اس معاملے پر؟ نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی کلیئر نہیں ہے. تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی 2 بڑی جماعتیں کلیئر نہیں ہیں، تو اس کی کامیابی کے حوالے سے آپ کس طرح کہیں گے؟ اگر فرض کریں احسن اقبال یا دیگر 4 لیڈر آ جاتے ہیں وہاں سے، پیپلز پارٹی سے بلاول خود بھی نہیں جائیں گے، اور دیگر ان کے جو سیکنڈ لیئر قیادت آتی ہے آئیں گے، تقاریر کریں گے، چلے جائیں گے، لوگ تو مولانا کے بیٹھے ہوں گے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ مکمل ان کی پیٹھ پیچھے تو کھڑے نہیں ہوئے نا. تو کنفیوژن تو سیاسی جماعتوں کی، ہماری نہیں ہے. نہیں، لیکن وہ اگر آئیں گے تو یہ ایک کھلا تضاد ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی دھرنا دے نون لیگ کے خلاف تو اس وقت انہوں نے مخالفت کی تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا نے بھی. ایون مولانا تو چلو اعلان کر رہے ہیں، تضاد وہ بھی ہے کہ دھرنا سیاست، اس دھرنے کی مخالفت، اپنے دھرنے کی، اپنا دھرنا جائز، دوسرے کا ناجائز. ٹھیک ہے، مولانا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ
وہ جائز حکومت تھی، یہ ناجائز حکومت ہے، وہ جائز حکومت کے خلاف دھرنا تھا، یہ ہم ناجائز حکومت کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، یہ مولانا کا موقف ہے۔ لیکن پی پی اور نون اگر جاتی ہیں دھرنے میں تو یہ تو بالکل کلیئر ایک تضاد آئے گا ان دونوں بڑی جماعتوں کا کہ پی ٹی آئی کے دھرنے کی انہوں نے شدید مخالفت کی تھی اور ادھر مولانا کے دھرنے کی حمایت کریں گے۔ سر مولانا دیکھیں نا، پاکستان میں عمران خان نے مزیدار بات یہ کہ وہ خود مذہبی ذہنیت رکھتے ہیں اور مذہب کو جس طرح عمران خان جس طرح مذہبی ذہنیت رکھتے ہیں، ہاں مقصد کہ یہ ریاست مدینہ یہ کیا ہے، یہ سارا نعرہ اس پہ کھڑا ہوا ہے نا، لیکن پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یہ جو مکس چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہمیں بھی پتہ نہیں اگر چلتا کہ وہ ہے عمران خان کیا سے یہ پوچھا جائے، تقریر شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے پوچھا جائے کہ آگے کیا ہے تو عمران خان کو شاید نہیں، وہ ان کو اتنا آتا ہے جتنا آتا ہے وہ بتائیں گے، مجھے اس میں تو ایمانداری کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دھرنے والی جو بات تھی نا، آپ کہہ رہے تھے وہ دھرنا جو عمران خان کا تھا، وہ سب بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا۔ تو کیا مولانا کے دھرنے کو ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا؟ ابھی تک تو نظر تو نہیں آ رہا ہے، اصل نہیں ہے مولانا اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریبی ابھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی اسی وجہ سے تو ان کے اوپر 2-4 جو بڑے قاتلانہ اور خودکش حملے بھی ہوئے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہر دور کی اپنی ایک نوعیت ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مولانا کا جو دھرنا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ابھی دیکھیں نا، آصف زرداری بھی یہی سمجھتے ہیں، میاں نواز شریف بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت خود اپنی جو ہے جو کھڈے کھود رہی ہے اس میں گرنے جا رہی ہے، انتظار کرنا پڑے گا آپ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مولانا کے پاس اصل ایشو یہ ہے کہ انتظار کی اب ان کے پاس گنجائش نہیں رہی، اس طرح لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ اور موبلائز کیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے میرا خیال بہت زیادہ جلدی کی ہے، ان کو ابھی یہ سال صبر کرنا چاہیے تھا تاکہ دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتی، اور اگر وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کی قیادت کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ دنیا میں جو اس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں نا، ایران میں جنگی محاذ ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب کی صورتحال آپ کے سامنے مولانا نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ ظاہر بات ہے اب مولانا کے پاس واپسی کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ اگر امریکہ ایران پہ اٹیک کر دے تو مولانا واپس چلے جائیں یا حالات تبدیل ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اب مولانا کے پاس میرا خیال فیس سیونگ کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں ان کو کہیں کہ آپ آئیں، ترلے کریں، نہیں ہاں آپ آئیں، ایک دن آزادی مارچ کریں، ہم بھی اپنے کارکن بلاتے ہیں، سارے بیٹھتے ہیں، حکومت کو ٹکا کے جو ہے وہ ان کی کلاس لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس میں میرا خیال سب کی عزت ہوگی، اور ابھی ان کو 6 ماہ اور انتظار کرنا چاہیے۔ جب لوگ سب نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا، ہمیں بھی گھر میں جو ہماری جو بیگمات ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی اب تو تمہیں بھی شرم آنی چاہیے، تنخواہ لاتے ہو تو اسے گزر نہیں ہوتا، تو نکلو باہر، تو یہ سارے لوگ نکلیں گے۔ تو میرا خیال ابھی ان کو ویٹ کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب کے پاس ایشو یہ ہے کہ اب ان کے پاس کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے نا گنوانے کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھیں۔ اب کیا انہوں نے سوچا ہے وہ تو خود ہی جانتے ہوں گے کہ کس طرح کریں گے، لیکن بظاہر جو ہمیں حالات نظر آتے ہیں اس میں ہمیں اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی کہ مولانا دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں تھوڑی دیر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی مجھے یاد آیا، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس بھی میڈیا پہ لائیو نہیں چلتی، دھرنا عمران خان صاحب کے میں 10 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، وہ رات کو چلتا تھا۔ ہم اپنے یوٹیوب پہ مولانا کی چلاتے ہیں، وہ تو آپ چلاتے ہیں نا، لیکن آپ کے تو وہ بزنس انٹرسٹ نہیں ہے نا، جب آپ کے ہو جائیں گے تب آپ بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو ایشو یہ ہے کہ مولانا کا یہ لائیو دھرنا جس دن نہیں چلے گا تو مولانا کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا دیکھیں نا، عام آدمی جو ہے نا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آپ گزرے ٹی وی لگا ہوا، آپ نے دیکھا، اندازہ ہو گیا، سارے لوگ نہیں کرتے، پاکستان میں ابھی اتنی وہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے جو ہے مضمرات کیا نکلیں گے، یہ ساری چیزیں آپ چلیں۔ بہت شکریہ کھٹری صاحب۔ ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کنفیوز ہیں دھرنے کے حوالے سے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ دھرنا سیاست میں نہیں کرنا چاہتا مولانا کی جو دھرنا سیاست ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مولانا کے دھرنے کی مورلی اور پولیٹیکلی حمایت کرتے ہیں۔ جب ان کا جو بیان تھا کہ ملا کا دھرنا میں نہیں کرنا چاہتا، ملا نہیں بننا چاہتا، اس پر مولانا ناراض ہوئے ہیں، اور اب بلاول بھٹو زرداری مولانا سے مل کر ان کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں۔
Thank you.